السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اقتدار کا کھیل جاری ہے اور اقتدار کی بندر بانٹ آئندہ الیکشن کے بعد کیا ہوگی، یہ سارا راز کھول دیا ہے سیاست کے بادشاہ آصف علی زرداری نے۔ آصف علی زرداری نے کیا بتایا ہے، تفصیلات کیا ہیں، یہ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر ہم آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ کیا سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بلوچستان کے اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو کیوں ہوں گے اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے لیڈر نے اپنے قائد نواز شریف سے الگ کمرے میں معافی مانگ لی ہے۔ کیوں معافی مانگنا پڑی ہے، کون کون بیچ میں پڑا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین ایک خبر سے جو کہ کل بڑی گردش میں رہی، لیکن وہ چونکہ اس خبر کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے پھر اس کے اوپر کام مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس کو بغیر تصدیق کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ نے کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر دیکھی ہوگی، بہت سارے ولاگرز نے ولاگ بھی کیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں مفرور اشتہاری ملزمان ہیں، 18 عدد ان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، جو خبر چل رہی ہے وہ کیا چل رہی ہے، وہ اس میں نام کس کس کے ہیں جی؟ جو یہ کہا گیا تھا پنجاب پولیس کی طرف سے کہ پنجاب پولیس نے اس حوالے سے باقاعدہ ناظرہ کو ایک درخواست دے دیا یا لیٹر لکھ دیا، مراسلہ لکھ دیا کہ جی ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں۔ اچھا، ان میں نام کس کس کے شامل ہیں جی؟ ان میں شامل ہیں مراد سعید، ان میں شامل ہیں اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال، کرامت کھوکھر، علی امین گنڈاپور، واسق قیوم عباسی، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس اور غلام محی الدین۔ اچھا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے نام پہلے سے ہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اور نو فلائی لسٹ میں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ اب دیکھیں اس میں 2 نام بڑے امپورٹنٹ ہے، جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ۔ میں اکثر اپنے پروگراموں میں یہ بات آپ سے کرتا رہا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ کوئی اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ دے گا تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی مرضی۔ پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے مقدموں سے جان نہیں چھوٹے گی جو 9 مئی میں ملوث ہیں، جس کی بڑی مثال جمشید چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ ہے کہ ان کی جان نہیں بچ رہی، وہ چھوٹ نہیں رہی ان کی جان۔ اچھا، جب پولیس نے لیٹر بھجوایا ہے اس میں جو انہوں نے ان کا موقف ہے پنجاب پولیس کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہو رہا اور وہ مفرور ہے، عدالتوں سے اشتہاری قرار پا چکا ہے، اور جب تک وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اپنے بنیادی حقوق نہیں رکھتا، تو اس وجہ سے ان کے شناختی کارڈ اور دیگر جو سرکاری دستاویزات ہیں وہ بلاک کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اور بعد میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی خبر چلائی کہ جی انہوں نے بلاک نہیں کیا اور ناظرہ نے تردید کر دیا، لیکن یہ باتیں دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ نہ تو ان کے نام اس میں جن کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں ان میں شامل ہیں اور نہ ہی انکار ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے مراسلہ لکھ دیا ہے، اس میں ان لوگوں کے نام جو میں نے آپ سے عرض کیے یہ شامل ہیں اور ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان کے نام، ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں۔ ابھی نادرہ نے انکار نہیں کیا اور زیادہ امکان یہی ہے کہ بلاک بھی ہو جائیں گے، لیکن ابھی بہرحال بلاک نہیں ہوئے ہیں جس وقت سے میں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں اس وقت تک۔ یہ تو ایک پکچر آپ نے کہا آپ کے سامنے ہم کلیئر کر دیں۔ دوسری خبر ہے جی مسلم لیگ نون کے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے دنوں سے ایک پھٹا چل رہا تھا، ٹی وی پر بھی آیا، شور بھی ہوا، اور وہ جھگڑا تھا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی ایک دوسرے رہنما ہیں دانیال عزیز، چودھری دانیال عزیز، ان کے درمیان۔ اور یہ پھٹا ٹی وی سکرینوں تک بھی پہنچا۔ دانیال عزیز صاحب نے 2-3 پروگراموں میں بھی شرکت کی، بڑی انہوں نے باتیں بھی کیں اور پارٹی نے اس کا بڑا برا بھی منایا اور ان کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا چودھری دانیال عزیز کا۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی کہ جی ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب کی بھی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں، لیکن دانیال عزیز کی بھی بڑی قربانیاں۔ اگر احسن اقبال صاحب نے جیل کاٹی ہے تو دانیال عزیز نے بھی جیل کاٹی۔ اچھا، میں تنازع کیا تھا، وجہ تنازع یہ تھا کہ یہ دونوں قومی اسمبلی کے مختلف حلقوں سے الیکشن لڑتے ہیں، لیکن ان کے نیچے آنے والا ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ ایسا ہے جو آدھا ایک بندے کے حلقے کے نیچے آتا ہے، آدھا دوسرے بندے کے حلقے کے نیچے آتا ہے۔
تو یہ اب ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری احسن اقبال اپنے صاحبزادے کو وہاں سے ایم پی اے کا الیکشن لڑانا چاہتے تھے اپنے نیچے، اور دانیال عزیز صاحب اپنے صاحبزادے کو لڑانا چاہتے تھے. یہ بنائی طور پر ان کے درمیان وجہ تنازع تھا. معاملہ بڑھ گیا، ٹی وی اسکرین تک پہنچ گیا. پارٹی نے جب شوکز نوٹس دے دیا تو دانیال عزیز نے خاموشی اختیار کر لی. اب ہمارے ذرائع نے یہ بتایا کہ جی پارٹی کی جو سینئر رہنما ہیں وہ بیچ میں پڑے ہیں اور معاملات انہوں نے حل کروائے ہیں، اور ایک ملاقات ہوئی ہے 1-on-1 نواز شریف صاحب کی اور دانیال عزیز کی، جس میں دانیال عزیز نے اپنی پارٹی کے قائد سے باقاعدہ معافی طلب کی ہے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جی واقعی ان کی غلطی ہے. ان کو احساس ہو گیا کہ ان کو یہ معاملہ جو ہے وہ ٹی وی تک نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، اس کو پارٹی کے اندر ہی حل کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ وہ ایسی بات نہیں کریں گے اور اس حوالے سے محتاط رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ان کی سفارش کی تھی نواز شریف صاحب کو کہ جی یہ اپنی پارٹی کے آدمی ہے تو ان کے ساتھ ذرا ہاتھ ہولہ رکھا جائے. تو یہ فیصلہ ہوا جی کہ نواز شریف صاحب نے ان کو کر دیا معاف، اور یہ کہا ہے کہ جی یہ جو جس ٹکٹ کی وجہ سے تنازع ہوا ہے اس ٹکٹ کا فیصلہ براہ راست خود نواز شریف کریں گے، اور وہ پھر چاہے احسن اقبال ہوں چاہے دانیال عزیز ہوں، وہ ان میں سے کسی کو بھی اس پر اعتراض وہ نہیں کر سکے گا. تو جس کو دانیال عزیز نے بھی اوکے کر دیا اور احسن اقبال صاحب نے بھی اوکے کر دیا، تو یہ جو ایک کٹا کھل گیا تھا وہ باندھ دیا گیا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر جناب وہ بڑی ہی دلچسپ ہے. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کافی دنوں سے انہوں نے ریزائن کیا ہوا تھا، ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوتا. الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے ریزائن کر دیا اور اب انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا تھا. تو جو ہے وہ گزشتہ روز وہ پتہ چلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. بڑے لوگ اس پہ حیران ہوئے کہ وہ پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہوئے. اچھا، اس کی 2-3 وجوہات ہیں. وہ کہتے ہیں نا شاپنگ کرنا. تو نواز شریف صاحب پہلے بلوچستان گئے، کوئٹہ گئے، بہت سارے لیڈر سے ملے جن کو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کرنا تھا انہوں نے شامل کر لیا. اور ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی میں پہلے شامل ہونے کی کمٹمنٹ دے چکے تھے، لیکن جب ان کے پاس یہ آپشن آیا کہ نون لیگ ان کو لے رہی تھی تو انہوں نے نون لیگ میں جانا زیادہ اس کو بہتر سمجھا. لیکن اگر انہوں نے نون لیگ میں جانا بہتر سمجھا تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے کچھ لوگوں کو شامل کیا. تو پھر سرفراز بگٹی جو نگران وزیر داخلہ تھے اور وہ بجا طور پہ مطلب امیدوار ہیں پنجاب بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کا، ہر بندے کو یہ حق ہے، تو وہ اچانک پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. تو ہم نے ذرائع سے بات کی تو ہمیں ذرائع نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ نون لیگ نے جو ہے ان کو کوئی آفر نہیں کی. سرفراز بگٹی نے جو اپنے ذاتی دوست احباب سے بات کی ہے اپنے پرسنل محفلوں میں، ان سے جب یہ کہا گیا کہ جی آپ نون لیگ مطلب آنے والی حکومتی پارٹی آپ اس کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے دامن کیوں پکڑ رہے ہیں، تو جس پر انہوں نے آف دی ریکارڈ اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی کہ جی اب مطلب اگر نون لیگ والے مجھے لفٹ نہیں کرا رہے تو میں ان کی کیا مطلب ان کی جا کے منتیں کروں، منتیں تو نہیں کر سکتا. تو انہوں نے تو مجھے آفر نہیں کی، تو آفر مجھے پیپلز پارٹی نے کی ہے، تو اب میں مطلب سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لوں. اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو یہ آفر کیوں کی ہے اور ان کو کیوں لیا ہے، اور میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آصف زرداری صاحب نے ان کو یہ باقاعدہ آفر کر دیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں تو بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب کے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار وہ ہوں گے اگلے الیکشن کے بعد. اب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو یہ آفر کیوں کی ہے، اتنے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا اپنی پارٹی میں بھی اور بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے سرفراز بگٹی کو ہی کیوں آفر کی. سرفراز بگٹی صاحب چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب سمجھے جاتے ہیں، قریب تھے تو تبھی وفاقی نگران وزیر داخلہ تھے نا جی، ہمیں تو نہیں بن گئے تھے. تو آصف زرداری صاحب اس سے مطلب 2 چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو صوبے میں اپنی پارٹی کی حکومت بنانے کی کوشش کرنے میں معاون ثابت ہوں گے سرفراز بگٹی. دوسرا اصل جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کو آفر کی گئی ہے وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات ہیں وہ بہتر بنانے میں سرفراز بگٹی کا راستہ ذریعہ جو ہے وہ استعمال کریں گے آصف زرداری صاحب، اور ان کے راستے سے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے معاملات ٹھیک کریں گے جو کہ کافی دنوں سے کوئی اتنے اچھے نہیں چل رہے. اور بڑے گلے شکوے بھی آپ کو پتہ تقریروں میں کرتے رہتے ہیں بلاول صاحب بھی اور زرداری صاحب اگرچہ کہ صلح صفائی کراتے رہتے ہیں لیکن گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب یہ سرفراز بگٹی صاحب کو یہ ہوا کہ نون لیگ والے ان کو کوئی لے نہیں رہے تھے، ان کو کوئی آفر کر نہیں رہے تھے، پیپلز پارٹی نے ان کو آفر کی تو وہ وہاں پر چلے گئے، اور زرداری صاحب نے ان کو آفر اس لیے کی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اگلی خبر کی طرف جو اقتدار کے بندر بانٹ کی میں نے بات کی اب سے کہ اقتدار کا کھیل ہے جی. اب الیکشن کے بعد تو مطلب بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کون کہاں حکومت بنائے گا، کس کو کیا ملے گا، کس کو کیا نہیں ملے گا. تو یہ جناب پتہ چلا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ذاتی احباب کی محفلوں میں کچھ چیزیں ڈسکلوز کی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ میں لفظ ڈسکلوز اس لیے استعمال کروں کہ انہوں نے آف دی ریکارڈ گفتگو کی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ.
اب یہ کتنی درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں ثابت ہوتی ہے تو زرداری صاحب کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے اس کو کیا واقعی جتنی بات انہوں نے کی ہے بالکل ویسے ہی ہے، یا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ذرا اپنی پارٹی کی پوزیشن کو بہتر پوز کرنے کے لیے اس میں کچھ مسالہ ڈالا ہے، یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، لیکن میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں کہ زرداری صاحب نے اپنے دوستوں میں کیا بات کہی۔ آصف علی زرداری صاحب نے جو اپنے ذاتی محافل ہیں اس میں بتایا کہ جناب معاملات سارے ہو گئے ہیں طے۔ کن کے ساتھ؟ انہوں کے ساتھ، سمجھ جائے نا۔ انہوں نے کہا جناب طے یہ ہوا ہے کہ جناب بلوچستان سندھ تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، سندھ میں تو ہم حکومت بنائیں گے ہی بنائیں گے، لیکن بلوچستان میں بھی ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بلوچستان میں جب حکومت بنائیں گے تو ہماری پوزیشن بہت بہتر ہوگی، اور ہم جو وفاق ہے اس میں اپنی بہتر شمولیت کے لیے زیادہ بہتر ڈیل اور زیادہ بہتر فارمولہ اختیار کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، اور ان کے مطابق سندھ اور بلوچستان پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے، اور جو کے پی ہے وہاں پر وہ تین فریق مولانا فضل الرحمان، پرویز خٹک اور آصف علی زرداری، یہ تینوں کی پارٹیاں مل کر ایک حکومت بنائیں گی، جبکہ وفاق اور پنجاب نواز شریف کے پاس ہوگا۔ اب آصف علی زرداری صاحب کے مطابق کہ چونکہ اب دو صوبے پورے پیپلز پارٹی کے پاس آ جائیں گے، ایک صوبے میں بھی وہ حصہ دار ہو جائے گی، تو اس کی وفاق اور پنجاب میں صرف نواز شریف کے پاس صرف وہ دو ہوں گے، تو پھر ان کی بارگیننگ پوزیشن زیادہ بہتر ہوگی۔ لیکن یہ اب ان کی ایک اپنی اوپینین ہے، انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا ہے، لیکن اب یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ بلوچستان میں بنتا کیا ہے، الیکشن کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ وہ بلوچستان کا نتیجہ جو ہوگا وہ زیادہ میٹر کرے گا، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ نہ کرنا پسند کریں، وقت کی بات ہے، وہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پھر پرویز خٹک صاحب بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور کی پلیئر ہوں گے پشاور کے اندر یا صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو یہ جناب صورتحال تھی۔ زرداری صاحب نے اپنے طرف سے ایک اپنے پتے لگا لیے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ گئے ہوئے ہیں، کچھ پتے انہوں نے شو کر دیے ہوئے ہیں۔ یہ شو انہوں نے جان بوجھ کے کیے ہیں یا کہ واقعی ایسی بات ہے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔